بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنو لڑکے، مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ وہ آواز تھی جس نے مجھے چوکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے بس سٹاپ پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو تقریباً میری دادی کی عمر کی تھی۔ مجھے اس کی نظریں اپنے وجود کی آر پار ہوتی محسوس ہوئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ شاید میرے حالات ایسے تھے کہ مجھے خود بخود ایسی بات سنائی دی تھی جو ممکن ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور آگے بڑھنے لگا کہ مجھے پیچھے پیچھے اس کی لاٹھی ٹیکنے کی آواز آئی اور پھر اس نے لرزتے ہوئے مجھے میرے نام سے پکارا، شفقت سنو، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس نے مجھے میرے نام سے مخاطب کیا تھا۔ میں فوراً پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس بوڑھی کے چہرے پر بہت پر اسرار سے مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہری رنگ کی آنکھیں مجھے خوف دلا رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے اپنی بات دہراتی کہنے لگی، شفقت، میں تم سے شادی کرنا چاہتی۔ میں جانتی ہوں سب تمہیں منحوس کہتے ہیں، لیکن مجھ سے شادی کے بعد تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ سب تمہارے قسمت پر رشک کریں گے۔ اس کی بات پر میں چونک گیا تھا۔ اس بوڑھی کو میرا نام کیسے معلوم ہوا تھا؟ میں نہیں جانتا تھا، اور پھر اس سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ میرے حالات سے بھی واقف تھی۔ کچھ دیر پہلے میں بس سٹاپ پر ہی اپنے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ شاید اس نے میری بات سن لی تھی۔ میں نے گہری نظر سر سے پاؤں تک اس بوڑھی پر ڈالی اور مجھے لگا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ عمر کے جس حصے میں تھی اس کے پاؤں قبر میں لٹک رہے تھے اور وہ دلہن بننے کی خواب دیکھ رہی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اسے کیسے پتا چلا کہ سب مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس سے کہا کہ آپ نے اپنی عمر دیکھی ہے؟ میں اگر 30 سال کا ہوں تو آپ کوئی 80 کے قریب کی ہوں گی۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ اور پھر آپ کون ہیں؟ آپ کو جانتا تک نہیں۔ شادی کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، قسمت نے ہمارا ملنا لکھا تھا، جبھی تو ہم یوں بس سٹاپ پر ملے ہیں۔ تم اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، میں کل پھر تم سے مل لوں گی۔ مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ میں اس کی بات پر زور سے ہنسا اور پلٹ کر گھر چلا آیا۔ پتہ نہیں کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اور کب ملنے کا تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ شاید کوئی ذہنی مریضہ تھی جسے شادی کا شوق چڑھا تھا۔ خیر، شادی تو میں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک 80 سال کی بڑھیا سے تو ہرگز بھی نہیں۔ میں گھر پہنچا تو سامنے ہی میری اماں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، میں کب تک تیرے ساتھ یہاں بندھی رہوں گی؟ مجھے واپس جانا ہے۔ یہ شہر کی فضا مجھے راس نہیں آتی۔ سوچا تھا تیری شادی کروا کر واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن تیری تو قسمت ہی منحوس ہے۔ اماں کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، اماں، زمانے والے کم ہیں کیا میرے قسمت کو کوسنے کے لیے، جو تم ماں ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہی ہو؟ پہلے ہی میرا دل جلا ہوا ہے تو اور خاک تو مت ڈالو۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، تو ہی بتا میں کیا کروں؟ میرے سارے بچے گاؤں میں ہیں، تو اکیلا شہر آ کر بس گیا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ چند دنوں میں تیری شادی ہوگی اور میں واپس گاؤں چلی جاؤں گی، لیکن تو ایک کے بعد ایک اپنی بیویوں کو کھا گیا۔ اب تو کوئی لڑکی دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ میں کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی؟ پتہ نہیں تیرے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ اماں ایسے زور زور سے رو رہی تھی کہ میں پریشان ہو گیا۔ اماں کو دلاسا دیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو گاؤں کی یاد آتی ہے تو آپ واپس چلی جائیں، جب مجھے شادی کرنی ہوگی آپ کو پھر بلا لوں گا۔ گاؤں جانے کا سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کے لیے شہری آب و ہوا میں تنہا رہنا بہت مشکل ہے۔ انہیں گاؤں کے ماحول کی عادت تھی، اسی لیے میں نے خود انہیں واپسی کی ٹرین میں بٹھایا اور شام کو ہی گاؤں کے لیے روانہ کر دیا۔ اماں کو چھوڑ کر میں گھر واپس آیا تو گھر کا سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ مجھے شہر آئے یہ تیسرا سال تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے اپنا قدم جماؤں گا اور پھر یہیں کسی لڑکی سے شادی کر کے بس جاؤں گا، لیکن میرے نصیب میں شاید شادی کا سکھ نہیں تھا۔ 2 سال میں میری نوکری اچھی ہوئی، میں نے یہ بڑا گھر کرائے پر لیا اور پھر اماں کو بلا لیا کہ وہ یہاں آ کر کوئی لڑکی دیکھ لے اور میری شادی کروا دے۔ میں نے ہی اماں کو ایک رشتے والی سے ملوایا اور اسی کے توسط سے اماں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑی آرام سے مجھے اچھی لڑکی مل گئی، کیونکہ سب کو ہی معلوم تھا کہ میں شہر میں اکیلا رہتا ہوں۔ گھر والے گاؤں میں ہیں، گاؤں سے کوئی جلدی شہر آنے کو راضی نہیں ہوتا۔ نوکری بھی اچھی تھی، ایسے لڑکوں کو رشتے مل ہی جایا کرتے۔ اماں نے جھٹ میری شادی کروائی تاکہ وہ گاؤں لوٹ سکے، لیکن شادی کی رات اچانک ہی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ جس کسی کو بھی یہ خبر ملی وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ میرے کردار پر انگلیاں اٹھنے لگی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ میری بیوی کا انتقال کیسے ہوا، جبکہ وہ شادی کے وقت ہٹی کٹی تھی۔ آخر ایک رات میں ایسا کیا ہوا؟ لیکن یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بس دم گھٹنے سے میری بیوی کا انتقال ہوا تھا، یہی بات ڈاکٹرز نے بتائی تھی اور یہی بات اس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں بھی لکھی ہوئی تھی۔ میری بیوی کے گھر والوں نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ سب لوگ مجھے کوس رہے تھے۔ پتہ نہیں میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے، وہ ایک ہی رات میں مر گئی۔ کوئی مجھے منحوس کہہ رہا تھا تو کوئی قاتل۔ میرے حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے کیونکہ یہ سب کچھ میری توقعات کے برخلاف تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ میری شادی ہوگی اور میں بھی ایک اچھی زندگی گزاروں گا، لیکن جو کچھ ہوا تو اس نے میرے حواس باختہ کر دیے تھے۔ بالآخر اماں نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگیں کہ بیٹا شاید تیری بیوی اتنی ہی زندگی لکھوا کر لائی تھی، یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتی ہو اور اس کے گھر والوں نے زبردستی تیری اور اس کی شادی کروا دی ہو، اسی لیے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی ہو۔ مجھے اپنی ماں کی یہ بات کچھ ٹھیک لگی تھی، ایسے میں تو اس کے گھر والے قصوروار تھے، لیکن انگلی انہوں نے مجھ پر اٹھائی تھی۔ جو بھی تھا کافی بدنامی ہو چکی تھی، اسی لیے میں نے کرائے کا گھر تبدیل کیا اور اماں کو لے کر دوسری جگہ پر آ گیا۔ اسی رشتے والی کے ذریعے سے اماں نے پھر ایک رشتہ دیکھا اور انہیں میری پہلی شادی کے حوالے سے کچھ نہ بتایا۔ اب کی بار اماں نے اچھی طرح چھان بین کر لی تھی۔ لڑکی بہت ہی نیک و شریف تھی۔ سادگی سے شادی ہوئی، لڑکی رخصت ہو کر میرے گھر آئی تو میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں پہلے ہی ایک دفعہ زخم کھا چکا تھا، اسی لیے اس دفعہ گھبرا رہا تھا۔ البتہ میں نے ایک بات بہت عجیب محسوس کی تھی۔ پہلی شادی کے وقت بھی نکاح کے بعد میری طبیعت اچانک سے بہت خراب ہو گئی تھی۔ میرے کندھے اور گردن میں درد اٹھا تھا اور سر چکرانے لگا تھا، اور دوسرے نکاح کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ شاید میں شادی کو لے کر زیادہ ہی ٹینشن لے رہا تھا۔ میری جگری دوست فرحان نے مجھے سمجھایا کہ اتنا پریشان نہ ہو۔ میں کمرے میں گیا، میری بیوی دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے محبت بھرے چند جملے کہے اور لباس تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا، لیکن جب واپس لوٹا تو میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا ہوا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ اچھی بھلی تھی۔ پہلی بیوی سے تو میں بات نہیں کر پایا تھا، اسی لیے اس کی حالت کے بارے میں مجھے کچھ خاص علم بھی نہیں تھا، لیکن میری دوسری بیوی تو چہرے سے کافی خوش نظر آ رہی تھی، اور ہرگز بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے اس کے گھر والوں نے اس کی شادی مجھ سے زبردستی کروائی۔ پھر چند ہی منٹوں میں اسے کیا ہوا تھا۔ میں نے ہلا جلا کر اسے اچھی طرح چیک کیا، اور پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تو میں نے اپنی اماں کو یہ خبر سنائی۔ ان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ مجھے ہی کوستے ہوئے کہنے لگی، تو نے کیا کیا ہے اس بیچاری کے ساتھ؟ میں نے اماں سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہوں، میں کیا کروں گا؟ اماں کہنے لگیں، پھر کیسے مر گئی؟ میں کیا کہوں گی اس کے گھر والوں سے؟ تیری دوسری بیوی بھی پہلی بیوی کی طرح ہی شادی کی رات مر گئی، اور تو کہتا ہے کہ تجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے، کہیں تو نہیں تو کچھ الٹا سیدھا نہیں کیا؟ میں نے سر پکڑ لیا اور اماں سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو اماں، تم تو بات کو مزید خراب کر دو گی، اس کے گھر والوں کو خبر کرو، بلاؤ انہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ اب مجھ سے ہنگامہ برداشت نہیں ہوگا، میں تو پہلی دفعہ میں ہی پریشان ہو گئی، یہ لوگ تو خاموش بیٹھنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں۔ خیر خبر تو کرنی ہی تھی۔ بالآخر میں نے ہی اپنی دوسری بیوی کے گھر والوں کو فون کر کے بلا لیا، اور واقعاً ان لوگوں نے آ کر ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کیا کہ سارے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ جس نے بھی سنا نہ صرف دنگ رہ گیا بلکہ مجھ پر تھو تھو کرنے لگا۔ معاملہ پولیس تک چلا گیا، پولیس آئی اور میری پہلی شادی کا بھید بھی کھل گیا۔ پولیس والے مجھے زبردستی تھانے لے گئے، بہت پوچھ گچھ کی، لیکن کچھ بھی حاصل وصول نہ ہوا، کیونکہ میری دوسری بیوی بھی طبی موت ہی مری تھی، اسی لیے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ البتہ میری اماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کہنے لگیں، تو ہی شادیاں رچا، میں تو گاؤں جا رہی ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے اماں کو روکا اور پھر انہیں تیسری شادی کے لیے راضی کیا، لیکن پتہ نہیں میرے نصیب میں ایسا کیا تھا۔ دوسری کے بعد تیسری بھی اور چوتھی کے بعد پانچویں شادی بھی ہو گئی، لیکن مجھے شادی شدہ زندگی کا سکھ نصیب نہ ہوا۔ میری ساری بیویاں ہی شادی کی رات مرتی چلی گئیں، اور سال بھر کے اندر میں اپنی 5 بیویوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب تو کوئی مجھے لڑکی دینے کو راضی بھی نہیں تھا، اور اماں بھی تنگ آ کر گاؤں چلی گئی تھی۔ لیکن میں نے ہر نکاح کے بعد یہی محسوس کیا تھا جیسے میرے لیے اپنا آپ بہت بھاری ہو گیا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بھی مشکل لگتا تھا، کندھوں اور گردن میں بہت تکلیف ہوتی، اور جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو مجھ سے بات تک نہ کی جاتی، اور پھر چند ہی لمحوں میں میری بیوی موت کی آغوش میں چلی جاتی۔ ان باتوں نے مجھے کافی حد تک پریشان کر دیا، اور اب میرا شادی کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اماں کے جانے کے بعد مجھ سے گھر کی ویرانی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا تو خود ہی کھانا بھی بنانا پڑتا، کپڑے بھی دھوتا، اور اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا بھی کھاتا۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی ہمسفر کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی، لیکن میں شادی کے نام سے بھی توبہ کر چکا تھا۔ ایسے میں جب اس بوڑھی عورت نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تو نہ صرف میں حیران رہ گیا بلکہ مجھے ہنسی بھی آئی کہ وہ تو پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، اگر مجھ سے شادی کر کے مر جاتی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ مجھے یہی لگا کہ وہ کوئی پاگل کھسکی ہوئی بڑھیا ہوگی جس نے میری باتیں سن لی اور میرے پیچھے لگ گئی۔ اگلی صبح تک میرے دماغ سے اس بڑھیا کا خیال پوری طرح نکل گیا تھا۔ میں جلدی سے اپنے دفتر گیا، کام کا لوڈ بہت زیادہ تھا، میں نے سارا دن کام میں گزارا۔ جب واپسی کے لیے دفتر سے نکلا تو ایک لمحے کے لیے شاکڈ ہو گیا، کیونکہ وہی بڑھیا میرے دفتر کے باہر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، شفقت کیا سوچا تم نے، شادی کرو گے مجھ سے، تمہاری قسمت بدل دوں گی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ تم میرے دفتر تک کیسے پہنچی ہو اور مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو، اپنی عمر دیکھی ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، میری عمر کو چھوڑو، تم نے اپنے حالات دیکھے ہیں، 5 بیویاں مر گئی ہیں، اب کوئی تمہیں بیٹی دینے کو بھی تیار نہیں۔ مجھ سے شادی کرو گی تو میں تمہاری زندگی بدل دوں گی، تمہیں شادی شدہ زندگی کا سکھ نصیب ہو جائے گا۔
میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اب میرا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور پھر تمہاری جیسی بوڑھی عورت سے تو ہرگز بھی نہیں۔ میرا پیچھا چھوڑو اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آج نہیں تو کل تمہیں مجھ سے ہی شادی کرنی ہوگی، میں پھر جلد ہی ملوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ اگلی دفعہ تم مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جاؤ گے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے نظر انداز کیا اور گھر چلا آیا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ مصیبت میرے پیچھے لگ گئی تھی۔ شکر تھا کہ میں آفس سے اکیلا نکلا تھا، کوئی کولیگ میرے ساتھ نہیں تھا، ورنہ میرا تو خوب مذاق بن جاتا۔ پہلے ہی لوگ مجھ سے بار بار پوچھا کرتے تھے کہ میں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ سب کی سب ہی مر گئی ہیں، اور میں شرمندہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس بڑھیا کی باتوں نے مجھے تنگ کر دیا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، وہ بڑھیا مجھے دوبارہ نظر نہ آئی۔ البتہ گاؤں سے میری اماں کا فون آیا تھا، کہنے لگیں کہ تیری شہرت تک گاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ بشیر شہر سے گاؤں آیا تو اس نے ہر ایک کو بتا دیا کہ تیری 5 بیویاں مر چکی ہیں۔ اب ہر کوئی گھر آ کر پوچھتا ہے کہ تو شہر میں رہ کر کیا کر رہا ہے، کوئی تیرے چھوٹے بھائی کو بھی لڑکی دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کے میں نے سر پکڑ لیا۔ عجیب مصیبت تھی، اب تو میں گاؤں جانے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی مجھے دیکھتے ہی طرح طرح کے سوال کرتے۔ میں نے اماں سے کہا کہ تم گاؤں کے مسئلے خود نمٹاؤ، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ میں نے رشتہ کرانے والی کو فون ملایا تو میری آواز سنتے ہی وہ کہنے لگی، اللہ کے واسطے شفقت، مجھ سے تو دور ہی رہ تو، تیری وجہ سے لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ میری رشتہ نہیں کراتی بلکہ لڑکیوں کو قبرستان میں پہنچاتی ہوں۔ میں اب تیرا کہیں رشتہ نہیں کرواؤں گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون ہی کاٹ دیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں کسی غلط راستے کا مسافر نہیں بننا چاہتا تھا، اور میرے جذبات مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں جلد سے جلد شادی کے رشتے میں بندھ جاؤں۔ اگلے روز میں دفتر سے واپسی گھر آیا تو وہی بوڑھی عورت گھر کے دروازے پر بیٹھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بتاؤ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ پھر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پہلے وہ میرے دفتر پہنچ گئی اور اب گھر میں، پتہ نہیں اسے میرے بارے میں کیسے سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ میں نے اسے گھر کے اندر بلایا اور بہت سوچ سمجھ کر اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ میری پہلی 5 بیویاں مر چکی ہیں، ان سب کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن لوگ مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ میرا نام بیلا ہے اور تم مجھے اسی نام سے پکارو گے، مجھ سے شادی کرو گے، دیکھو میں تمہاری قسمت بدل دوں گی۔ میں جذبات کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو چکا تھا کہ میں نے اس کی عمر کو نظر انداز کیا اور شادی کے لیے حامی بھر دی۔ کیا پتہ یہی بوڑھی میری قسمت بدل دیتی۔ اس کے کہنے پر میں نے گھر میں قاضی اور اپنے چند دوستوں کو گواہ بنا کر بلا لیا اور اسے نکاح کر لیا۔ میرے دوستوں کی آنکھیں اسے دیکھ کر حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ سب مجھے کہنے لگے، تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا شفقت؟ مانا کہ تیری 5 بیویاں مر گئی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تو اپنی دادی کی عمر کی عورت سے ہی شادی کر لے۔ میں نے غصے میں اپنے دوستوں سے کہا، کیا تم میں سے کوئی اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروائے گا؟ نہیں نا، تو پھر یہ فضول باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار نہیں تو میں غیروں سے کیا امید رکھوں؟ میرے اس سوال پر ان سب کے منہ بند ہو گئے تھے اور وہ میرا نکاح کروا کر چلے گئے تھے۔ وہ 80 سال کی بڑھیا میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اس کے پاس جانا تھا، لیکن میرا وہی حال تھا، میرے کندھوں میں شدید درد تھا، آدھی گردن میں درد کر رہی تھی، سر چکرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ہر شادی پر میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں پہنچ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر کا منظر وہ نہیں تھا جیسے میں نے سوچا تھا۔ میری وہ 80 سالہ بیوی اب دلہن کے روپ میں نہیں تھی، بلکہ کمرے کی حالت تو عجیب ہی ہو رہی تھی۔ میں ہکا بکا سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اس کے اشارے ماننے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور نہ جانے کیا کچھ پڑھنے لگی۔ وہ سیاہ رنگ کے لباس میں موجود تھی، کمرے میں کچھ ہڈیاں اور دیے جل رہے تھے۔ یہ وہ سامان تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنے کپڑے وغیرہ لے کر آئی ہوگی، لیکن یہ سب سامان تو بہت ہی عجیب تھا۔ اس نے مجھے ایک حصار میں بٹھا رکھا تھا اور جیسے جیسے وہ پڑھائی کر رہی تھی میرے کندھے بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے من و وزن میرے کندھوں پر رکھ دیا ہو اور پھر اچانک ہی وہ وزن ہٹ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جس نے میرے اندر سے کوئی چیز کھینچ کر باہر نکالی ہو۔ مجھے اپنے آپ پر پرسکون سے محسوس ہوا۔ اس عورت نے مجھے ایک دم کیا ہوا پانی پلایا اور ہنس کر کہنے لگی کہ میرا عمل مکمل ہوا، مجھے طلاق دو تاکہ میں یہاں سے چلے جاؤں۔ مجھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے، تم کون ہو، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک جادوگرنی ہوں، میں کالا جادو کرتی ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت سے جنات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دن جب تم مجھے بس اسٹاپ پر ملے تو میں جان گئی تھی کہ تمہارے اوپر ایک بہت طاقتور جن زادی کا سایہ ہے۔ وہ تمہاری بیویوں کو تمہارے ساتھ بسنے نہیں دیتی، بلکہ وہ تمہارے عشق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے تمہاری بیویوں کی جان لے لیتی ہے۔ مجھے اس جن زادی کو حاصل کرنا تھا۔ میں اس کی طاقت سے اپنے بہت سے جادو سر انجام دے سکتی ہوں، لیکن تمہارے جسم سے اسے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن تھا جب میں تمہارے ساتھ نکاح کرتی اور ہم ایک رشتے میں بن جاتے۔
اسی لیے میں نے تم سے شادی کی بات کی، اور تمہارے حالات ایسے تھے کہ تم راضی ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ آج نہیں تو کل تم مان ہی جاؤ گے، کیونکہ وہ جن زادی تمہاری 10 شادیاں ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی تمہیں تمہاری بیویوں سے تعلق نہ بنانے دیتی، اور ایک مرد کے لیے بغیر کسی تعلق کے جینا بہت مشکل ہے۔ میں اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ میں نے نہ صرف تم سے نکاح کیا بلکہ اپنے جادو کے زور سے جن زادی کو تمہارے وجود سے نکال لیا۔ اب وہ میرے قبضے میں ہے، میں اسے اپنے جادوئی کام کرواؤں گی۔ تم مجھے طلاق دے دو، جس سے چاہو شادی کر لو۔ اب تمہاری کسی بیوی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے راستے میں اب تک جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی عورت کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ آج کی دنیا میں بھی ایسی جن زادیاں ہوتی ہیں جو مردوں پر عاشق ہو جاتی ہیں، مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ البتہ میں نے اس کے کہنے پر اسے طلاق دے کر آزاد کر دیا تھا۔ 4 مہینے ایسے ہی گزر گئے، اور پھر 4 مہینے بعد میرے دفتر میں ایک لڑکی آئی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ پہلے ہی نظر میں مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی اور سارا سچ بتا کر اس سے شادی کر لی۔ اس نکاح کے بعد نہ ہی میرے کاندھے بھاری ہوئے تھے، نہ ہی میری گردن میں کوئی تکلیف تھی، بلکہ میں بہت خوش تھا۔ البتہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتے ہوئے مجھے کچھ خوفزدہ محسوس ہوا تھا کہ کہیں میں اپنی اتنی پیاری بیوی کو بھی نہ کھو دوں، لیکن اس جادوگرنی نے ٹھیک ہی کہا تھا، مجھ پر موجود سایہ ختم ہو چکا۔ میری 7ویں بیوی کو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ میرے ساتھ خوش تھی، اور آج ہم دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ میری بے خبری کی وجہ سے میری 5 بیویوں کی جان چلی گئی، لیکن اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ سب معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر بھی میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میری اس بے خبری کے لیے معاف کیا جائے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچ کر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ جنات انسانوں پر نہ صرف سوار ہو جاتے ہیں بلکہ ان کی خوشیوں اور ترقی میں رکاوٹ بھی بن جاتے ہیں۔ اس واقعے کو پورے 6 سال ہونے والے ہیں، لیکن کل کی بات معلوم ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ سب خوف کی طرح لگتا ہے کہ آپ لوگ بھی ان باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی بات سنی ہے؟ کیا آپ کے آس پاس کسی انسان پر کسی جن کا سایہ ہو، یا پھر کوئی ایسا عامل یا پیر ہو جو جنات کو قابو میں کرتا ہو اور ان سے اپنے کام کرواتا ہو؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔